اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہ سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت۔ قرآن کریم سے رہنمائی لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ نماز میں ہمیں پتہ ہے کہ جو درود شریف ہے وہ اس کا لازمی جزو ہے، اور ہم سب کو درود یاد بھی ہے۔ بخاری شریف 6357 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اس طرح رحمت بھیجیے جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت بھیجی۔ تعریف اور بزرگی آپ ہی کے لیے۔ اس وقت ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت و مشقت سے دین کو پھیلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکت ہو۔ اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا آج دین اسلام محفوظ ہے اور ہم نے اس کا کیا حال کیا ہے، اس کا کیا حق ہے، اور ہمیں اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ پھر نماز میں خشوع کی کوشش، اس کی یاد دہانی، اخلاق میں ذکر۔ حضرت معاذ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب اجعلنی لکا شکارا لکا ذکارا لکا رہابا لکا مطوعا لکا مخبتا الیک اواہا منیبا۔ ترمذی کی 3551 حدیث۔ اے پروردگار مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا فرما بردار بنا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا، آہوازاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کسی محتاج کو خفیہ طور پر دیا جائے اور تنگ دست آدمی کے خون پسینے کی کمائی کا صدقہ ہو۔ یہ مسند احمد کی 265/5 نمبر کی حدیث۔ تو آج ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے لیے خصوصی رحمت کی دعا کریں، ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دکھاوے کے صدقے سے بچ کر رہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔